السلام علیکم۔ منزل تک وہی پہنچتے ہیں جو وقت کی طوفانی آندھیوں اور حالات کے بے رحم سمندر کو عبور کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ بالکل دوستو، ایک ایسی ہی کہانی ایک بے مثال ہمارے درمیان میں موجود ہے جس کا نام ہے منیبہ مزاری۔ منیبہ مزاری ہمت، عزم، حوصلہ اور بہادری میں ایک الگ مثال ہیں۔ تو آئیے آج ان کی زندگی کے سفر کے بارے میں روشنی ڈالیں، اور میں امید کرتا ہوں ان کی کہانی سے آپ کو اور ایون ڈیٹ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ منیبہ مزاری 3 مارچ 1987 کو پیدا ہوئی اور اس وقت ان کی ایج 32 ایئرز ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک خطرناک حادثہ پیش آیا اور یہ واقعہ 2007 میں پیش آیا۔ آپ پیشہ ورانہ حیثیت سے ایک آرٹسٹ، سنگر اور ماڈل، پینٹر اور ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں۔ ابھی آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی کہ 18 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی اور گھریلو کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں جن میں مصوری، موسیقی، رائٹنگ اور دیگر خصوصیات شامل ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ چلاتی رہی۔ اللہ نے انہیں بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی تھی اور انہوں نے ان کا بھرپور استعمال بھی کیا اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں نمایاں مقام بھی حاصل کیا تھا۔ 2007 میں ایک ایسا خوفناک ان کی زندگی میں حادثہ پیش آیا تھا جس نے منیبہ کی زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ اس حادثے نے انہیں بہت زیادہ بہادر، مضبوط اور بلند حوصلہ عطا کیا اور منیبہ موت کو بہت قریب سے دیکھ کر واپس آئی۔ حادثہ کچھ اس طرح رہنما ہوا کہ 2007 میں جب یہ اپنے آبائی گاؤں جا رہی تھی تو راستے میں دوران ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے گاڑی اچانک ایک کھائی میں جا گری، لیکن اس دوران ڈرائیور نے خود کود کر اپنی جان بچا لی اور حالات کی بے رحمی نے منیبہ کو گھیر لیا۔ وہ ایک بدترین حادثے کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی کمر بھی ڈیمیج ہوئی اور ان کی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گئی اور ٹانگوں کی جگہ ویل چیئر ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ حادثے کی جگہ پر ایمبولینس کی عدم دستیابی کی وجہ سے انہیں فوراً جیپ میں اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہاں پر اتنی زیادہ سہولیات نہیں تھی اور اس کے بعد انہیں ایک اچھے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا جہاں یہ 2 سال مکمل زیر علاج رہی، اور اس دوران متعدد سرجری اور بہت سے آپریشن بھی ان کے ہوئے۔ 2 سال کا عرصہ منیبہ کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں لایا، جس میں ان کی والدہ اور ان کے بھائی ہر وقت سہارا رہتے تھے اور منیبہ کو زندگی کی طرف لوٹنے میں مدد اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے۔ چونکہ ڈاکٹر یہ بتا چکے تھے کہ منیبہ اب کبھی اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گی، لہٰذا ان کے خاوند نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اپنے والدہ کے اسرار پر جب انہوں نے دوبارہ لکھنے کی کوشش کی تو جو پہلا لفظ انہوں نے لکھنے کی کوشش کی وہ اللہ تھا، مگر وہ نہ لکھ پائی۔ اس وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوئی اور وہ بہت زیادہ روئی۔ بطور منیبہ کے ان میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو وہ خود باہمت سنوار سکیں۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت میں بہتری آتی گئی اور ہسپتال میں رہتے ہوئے اس بیزاری کو دور کرنے کے لیے انہوں نے لکھاری اور پینٹنگ شروع کر دی۔ ہسپتال کے بے رونق سے لباس کو چھوڑ کر رنگ برنگے کپڑوں سے خود کو آراستہ کرنا شروع کر دیا اور ان کو کچھ اچھا محسوس ہونا شروع ہوا کہ ان کی زندگی میں دوبارہ سے کچھ رنگ لوٹ کر آ رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ نے انہیں کسی خاص مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ اور پھر اس سوچ کے ساتھ ساتھ منیبہ کی ہمت اور حوصلہ اور بڑھتا چلا گیا۔ اس دور میں کافی لوگ ان کی تیمارداری کے لیے آتے چلے گئے اور اس وقت کے پنجاب کے گورنر بھی آئے، انہوں نے منیبہ کی بنی ہوئی تمام پینٹنگ خرید لی جس سے ان کی مالی مدد بھی ہو گئی۔ بعد از علاج منیبہ نے اپنی پینٹنگ، رائٹنگ کی ایکٹیویٹیز کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا، مختلف پروگرام کے دعوت نامے بھی موصول ہوتے رہے اور وہ نئی جگہ پر جا کر لوگوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے باہمت کہانی بنتی چلی گئی اور اپنی پینٹنگ سے ان ڈس ایبل لوگوں کو میسج دیا کرتی تھی کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو دنیا میں آپ کی ہمت کو کوئی نہیں توڑ سکتا اور آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اور کیونکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جو لوگ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ جی ہاں دوستو، اگر حوصلے چٹان ہو تو منزل آپ کے قدموں تلے آ ہی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے منیبہ کی زندگی سے سبق کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا ہوگا اور آپ کو بھی آپ کی زندگی کے مقصد میں مزید ہمت اور حوصلہ ملا ہوگا۔ چلیے اب منیبہ کی زبانی کو سنتے ہیں۔ You know what was my biggest fear? Divorce. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today.
was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. You'll be surprised to know another bigger fear that I had in me. It was facing people. I used to hide myself from people. When I was on bed for 2 years, I used to keep the door closed. I used to pretend that I'm not going to meet anyone, tell them that I'm sleeping. You know why? Because I couldn't stand that sympathy that they had for me. They used to treat me like a patient. When I used to smile, they used to look at me and say that, "You're smiling, are you okay?" I was tired of this question being asked, "Are you sick?" And I said, well, besides the spinal cord injury, I'm fine, I guess. And today I'm here speaking to all these amazing people because I have overcome the fear. You know, when you end up being on the wheelchair, what's the most painful thing? The lack of acceptance. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan. I was featured in BBC 100 Women for 2015. I'm one of the Forbes 30 under 30 for 2016. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you.